اسکولوں میں جی اچھا 50%. دیکھیں پرائیویٹ اسکولس میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے میں تو سب کو کہتا ہوں نشاندہی کریں اور اس کو ہم ریپلیمنٹ کریں گے. جہاں پہ بھی کیا جاتا ہے نشاندہی کی جاتی ہے ہم اس کو ریپلیمنٹ کرتے ہیں. مگر کافی پرائیویٹ اسکول بند بھی ہیں اس وقت میرے خیال سے انہوں نے بند کر دیے, انہوں نے ایگزام لے بھی لیے ہوئے, سو آن لائن لے لیے یا کسی اور طرح لیے. سو اس لیے اس وقت جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتے کے اندر سب نے جو اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, جو ایگزام لینے کر کے میرے خیال سے اسکولوں کو اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے بند کیا جائے. جی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی نہیں مشنری اسکول کہاں بند کیا جائے؟ آپ نے دیکھا کورٹ کیس ہے انشاءاللہ. اچھا آپ میرے پاس ویسے آ جائیں, ان کو کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, میں عوام کے لیے حاضر ہوں, ادھر بیٹھا ہوا ہوں. آپ بتائیں, میں آپ سے بات کروں. نہیں مگر آپ دیکھیں میں واپس آیا ہوں آپ کے پاس کے لیے. آپ بتائیں پیچھے داریاں کوئی سوال ہے تو بتائیں پلیز. دیکھیں اتنی ضروری باتیں میں نے آپ سے کی اور آپ چھٹیوں کی طرف پھر آ گئے ہیں. کتنی ضروری باتیں کی, کتنی زبردست چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی, کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوئی. پورے پاکستان کو میں چیلنج کرتا ہوں کتنے ڈپارٹمنٹس میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. رینڈ پہ بات کیا یہ جی چھٹیاں دے دیں دوبارہ سے. سوا سال چھٹیاں رہی ہیں, 1 سال چھٹیاں مناتے رہے, دے دیں گے چھٹیاں بھی گرمیوں کی 2 ہفتے تک ہو جائیں گی. بچوں کو ایگزام لے لینے دیں. کل میں نے ٹائمنگ بھی کم کر دی ہے, مجھے پتا گرمی کی شدت ہے, مگر یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہیں دیکھیں ملک کے اندر کیا دنیا کے اندر. سو اس لیے اس کے لیے ہمیں اگر ایکسٹرا آرڈنری تھوڑا سا ٹائم بچوں کے ایگزام جو ہیں وہ ان کو دینے دیں, 2 ہفتے میں بند کر دیں گے. سو اس لیے اور ٹائمنگ بھی ہم نے کل تو میں نے ٹائمنگ بھی کم کر دی ہے, 11:30 بجے تک کر دی ہے, صبح 7 بجے سے. سو آپ اسی گرمی میں دیکھیں گے ہم چھٹیاں کر دیں گے, بچے کھیلتے آپ کو نظر آئیں گے. سو ایسی کوئی بڑی بات اپنے فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل پہ حل کرے اور فوکس کرے ہمارے بچوں کو پڑھانے میں. ان کے سارے جھنجھٹ ہم نے ختم کر دیں. مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے انرولمنٹ ڈرائیو شروع کی تھی فیبروری 1 2021 کو, ان حالات کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو انرولمنٹ نمبر ہے, ہم نے 1,10,00,000 بچوں کا ٹارگٹ دیا تھا اگلے مارچ 2022 تک کا کہ 10 لاکھ بچے ہم لے کر آئیں گے. آج جون 11 کو ہمارا نمبر ہے 7,07,522 بچے ہم داخل کر چکے ہیں. اسکول بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں. کورونا کا ماں باپ بھیجنا نہیں چاہتے بچوں کو اسکول میں. جو ہماری ٹیموں نے نیچے کاؤنسل لیول پہ, اسکول کاؤنسل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یہاں پہ کیسے رشید صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے ساری یہ کیمپین ڈیزائن کی, چلائی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معجزہ ہے. اس میں سے 3,74,000 لڑکیاں ہیں اور 3,33,000 لڑکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لڑکیوں کے اوپر کتنا فوکس کر رہے ہیں, اپنی بچیوں کے اوپر, ان کو اسکول لانے کی طرف. سو 7 لاکھ پہ آج ہم کھڑے ہیں. ہم نے فیبروری 1 کو یہ شروع کیا تھا انرولمنٹ کیمپین, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب اگست میں اسکول کھلنے تو اس سے پہلے پوری کیمپین ایک اور ڈیزائن ہو رہی ہے. یہ پورا سال چلتی رہے گی. اب میں آپ کو بتاؤں جو ہم کرنے کے لیے آج یہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو پہلے جب ہم نے ای ٹرانسفر کی تھی, مجھے پتا ہے ٹیچرز کی آسانی کے لیے جو سب سے بڑا ایک, اب مجھے پتا لگا کہ KPK بھی کر رہا ہے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے, اپنے جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں ان کے لیے زندگی ان کی آسان کریں. 70,000 سے زیادہ ہم نے ٹرانسفرز کی پچھلے سال کے اندر اس پورٹل کے اوپر, ای ٹرانسفر کے اوپر 70,000. اگر آپ منیمم رشوت بھی لگائیں جو کہ 50,000 ہوتی تھی, 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپیہ, تو یہ 3.5 ارب بنتی.
سو اربوں روپے ہم نے بچائے لوگوں کی، ہم نے جو بھی جس طرح بھی ان کی زندگی آسان ٹیچرز کی کر سکے ہم نے کی۔ سب سے بڑی پرابلم اس میں کیا آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ سختی بڑی ہے ایس ٹی آر کی وجہ سے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو۔ سختی نہیں ہے، سختی یہ ہے کہ ٹیچر نہیں جائے گا جس سکول میں اس کی ضرورت ہے اور ادھر نہیں جائے گا جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ رشوت دیتے تھے، آرام سے ہو جاتا تھا، کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ سکول سے ٹیچر جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، وہاں ضرورت ہے نہیں ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں پہ بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہم نے بند کر دیا۔ ہم نے جب ایس ٹی آر ریشو لگا دی تو اس کی وجہ سے مجھے پتا ہے کچھ ٹیچر کو پرابلم ہوتی ہیں، ان میں بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ان پرابلمس کو آگے چل کے سالو کیا جائے۔ اس کے بعد جب دوسری چیز سی لیو ہم نے شروع کی تھی کہ لیو جو ٹیچرز لیتے ہیں بڑی پرابلم ہوتی تھی، اس کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی تھی، اس کے لیے منتیں بھی کرنی پڑتی تھی، اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہم نے آن لائن کر دیا۔ وہ اب ای لیو کے نام سے ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو انوالو ہوں گی چیزیں، اس کے اندر کیجول لیو بھی ہوگی، میٹرنٹی لیو بھی ہوگی، اس کے اندر عدت کی لیو بھی ہوگی، ارن لیو بھی ہوگی، اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری لیو ہوگی، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے وہ بھی ہوں گے بیچ میں، اور کیجول لیو بھی بیچ میں ہوگی۔ یہ ساری اب وہ اپنے فون سے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو اسی دن یا اگلے دن ان کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ساری ان کی چھٹیوں کا ریکارڈ جو ہوگا وہ سسٹم کے اندر۔ سو سسٹم جب چھٹی نہیں دے رہا اس کا مطلب ان کی چھٹیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، وہ نہیں اور چھٹیاں لے سکتے۔ سو یہ سارا ہم نے سسٹم کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اتنا بڑا ایشو، ای ریٹائرمنٹ کے نام سے ہم نے یہ ایپ کے اندر ڈالا ہے۔ اس کے اندر پہلے ٹیچر کو 100 صفحوں کی فائل بنانی پڑتی تھی اور اس کی کاپیاں کروا کے 5-5 10-10 ہر جگہ پہنچانی، بھاگنا کہ میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کس کو رشوت دینی پڑتی کہ جی میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، میرے یہ پیپر سائن کر دیں، وہ پیپر سائن کر دیں، وہ کر دیں۔ اب انہوں نے صرف اپلائی کرنا ہے، 1 ہفتے کے اندر ان کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ایک ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن ملے گا، ایک جی پی فنڈ کا ان کو نوٹیفیکیشن ملے گا، اور لیو انکیشمنٹ کا ملے گا، اور چوتھی سب سے ضروری چیز پینشن پے آرڈر ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، مگر ابھی ہماری اے جی آفس کے ساتھ چل رہی ہے بات چیت کہ ان کے پیسے بھی ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، کیونکہ اے جی آفس میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، پیسے جا کے لینے ہیں کہ پہلے ہمارا کٹ دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ تو ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ سو ہم اے جی آفس کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں کہ پیسے ڈائریکٹلی لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، مگر 1 ہفتے میں یہ چاروں ڈاکیومنٹس ان کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم نے ٹیچرز کی پروفائلنگ کر لی۔ اب یہ پاکستان کا 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پاکستان آرمی کے بعد، پنجاب کا نہیں، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کا سب سے 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد۔ 3,88,000 ٹیچرز میں سے 3,78,000 ٹیچرز کی ہم نے پروفائلنگ ساری کمپلیٹ کر لی۔ 13 ملین صفحے ہم نے کیے ہیں سکین، جس کی وجہ سے ساری انفارمیشن ٹیچرز کی جب سے وہ نوکری میں آئے تھے، انڈکٹ ہوئے تھے، جب تک ریٹائرمنٹ تک سارا کچھ آن لائن ہو گیا، ساری پروفائلنگ ہم نے ان کی کر لی۔ یہ سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں، اب 8-10,000 ٹیچر رہ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی عنقریب ہو جائے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ ایک اور جو ٹیچرز کا ہوتا تھا ACR کا، کہ جی اگلا بندہ سائن ہی نہیں کر رہا، 10 سال لگ گئے، پروموشن نہیں ہو رہی، اس کو پیسے کھلاؤ، اس کو پیسے کھلاؤ، کسی نہ کسی کو پیسے کھلانے کا سسٹم بس چل رہا تھا، باقی کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے آن لائن ACR کر دی ہے۔ پھر آپ کہیں گے اچھا جی اب جس بندے نے آن لائن بھی کرنا ہے اس نے بھی اس کو پیسے کھلانے پڑیں گے کہ تم سائن کرو گے تو آگے آن لائن جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ 6 دن کے اندر اندر سائن نہیں کرتا، آٹومیٹکلی اپلیکیشن آگے چلی جائے گی اور سسٹم الرٹ کر دے گا اس بندے نے اپنا کام نہیں کیا، ہم نے آگے بھیج دی۔ تو آپ سوچیں کہ ہم وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ سب یہ سمجھتے ہیں اچھا جی یہ ادھر بھی پیسے چلیں گے، نہیں، وہ سسٹم خود بخود ہی چیز آگے چلاتا جائے گا اور بتاتا جائے گا کہ کس نے اپنا کام نہیں کیا۔ اور
جس کی بھی جو نہیں کام کرے گا نا اس کا نام خود بخود ہی ہائی لائٹ ہوتا جائے گا. اور یہ ایک ڈیجیٹل فارم ہوگا جو ہر امپلائی نے, یہ صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے, جتنے ایس سی ڈی کے امپلائیز ہیں ان کے لیے, کہ وہ دسمبر میں اپنا فارم بھریں اپنی اے سی آر کا, جی میں نے یہ چیزیں کی ہیں, میں نے اس سال یہ کیا ہے. ہر سال وہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا, وہ ویریفائی ہوتا جائے گا, ہر سال اپڈیٹ ہوتا جائے گا. بجائے کہ میں کسی کی منتیں کر رہا ہوں, کسی کی ریکویسٹ کر رہا ہوں, میری اے سی آر میں یہ لکھ دیں جی, مجھے یہ کروا دیں, میری جلدی بنا دیں, میری پروموشن میں, کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب کچھ آپ خود ہی کریں گے اور خود بخود ہی اپڈیٹ ہوتا جائے گا. ایک اور جو بڑی زبردست چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیرنٹس کی ایک ایپ ماں باپ کے لیے بنانے جا رہے ہیں. اس میں ہر ماں باپ جا کے آن لائن دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بچے کو کس سکول جانا چاہیے. جس طرح کہ اگر لیٹس سے کہ میں شادرہ میں آ کے رہنا شروع ہو گیا یا میں ملتان میں کسی جگہ رہ رہا ہوں, تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد کون سے سکول ہیں, پرائیویٹ سکول کون سے ہیں, پبلک سکول کون سے ہیں, ان کی سب چیزیں ساری ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے یہ ہم ماں باپ کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اپنے بچوں کو سکول بھیجنا. سو یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج جب ہم بٹن دبائیں گے, یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے خیال سے بٹن دبا رہے ہیں کہ نہیں دبا رہے, جی بٹن دبا رہے ہیں, یہ آ گیا. سو اس کے یہ ہماری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب ان سب چیزوں کا کیا فائدہ, میرے خیال سے مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ٹیچرز کو پھنسایا ہوا تھا. ٹیچرز کو بچوں کے پڑھانے پہ فوکس نہیں کرنا تھا, ان کو ان سارے کاموں پہ دیکھنا تھا کہ دن رات وہ دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں, فوٹو کاپیاں کروا رہے ہیں, رشوتیں دے رہے ہیں, لوگوں کو فورس کر رہے ہیں جی, یا لوگ ان کو فورس کر رہے ہیں یہ کریں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے. ہر قسم کی بیکار چیز کے اندر ان کو پھنسایا ہوا تھا. تبھی تو آپ کے بچے پڑھ نہیں رہے تھے, تبھی تو بچوں کو پڑھا نہیں رہے, کیونکہ اتنی ٹینشن ہے ٹیچر کے دماغ میں ان سب کاموں کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, تبھی وہ پڑھا نہیں رہا تھا. اب یہ سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آخری چیز جو ہم ضرور سب سے ضروری لے کر آئیں گے وہ پروموشن ہوگی. جب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی یہ پورا پیکج, کیونکہ پروموشن کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے تھے جو میں نے آج آپ کو بتائے, اس کے بغیر پروموشن ہو نہیں سکتی تھی. جب تک اے سی آر نہیں ہوگی, جب تک ای پروفائلنگ نہیں ہوگی, جب تک باقی سب ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہوں گے, تب تک ہم پروموشن کا نہیں کر سکتے. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا جو ہم اگلی چیز اگلے 90 دن کے اندر لے کر آئیں گے, 90 دن کے اندر میں بھی ٹائم لمٹ دے کے جا رہا ہوں, آپ کی یہ پروموشن والا ہوگا وہ بھی سارا آن لائن ہوگا. سو ہم نے کر دیا ٹیچر کے لیے گھر بیٹھ کے اپنا سب کچھ کریں, ہر ڈاکیومنٹ ہمارے پاس اسکینڈ ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہوئی بھی ہے, انہوں نے صرف اٹیچ کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے, جواب آ جائے گا آن میرٹ کہ جی ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو اس کا ان کو جواب آ جائے گا کیوں نہیں ہو سکتا. سو اس کے اوپر آپ کے ابھی ہم دبا دیں جی بٹن, اس کے بعد پھر سوال لے لیں. ٹھہرے ایک سیکنڈ, کدھر کلک کرنا ہے, یہ یہاں پہ نیچے 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 کدھر, ٹھہرو مجھے ڈھونڈنے دو, یہ مل گیا, دبا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 2 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبردست. سو یہ دیکھیں جی, یہ ساری چیزیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں یہ لانچ ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے اربوں روپے کی کرپشن, ابھی تو ای ٹرانسفر میں صرف 3.5 ارب کی بتائی نا, یہ 5 چیزیں 6 چیزیں جو میں نے آپ کو اور بتائی ہیں, اربوں روپے کی کرپشن روکی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی میرے بعد منسٹر آئے گا نا, کبھی وہ روک نہیں سکے گا, کیونکہ یہ وہ کام ہے, ٹیچرز خود سڑکوں پہ آ جائیں گے, امپلائیز خود سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ ان چیزوں کو الٹا نہ کیا جائے یا روکا نہ جائے. کیونکہ آپ دیکھنا اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں آسان ہوں گی اور وہ ایکچولی کام کر سکیں گے جس کے لیے ہم ان کو ہائر کیا. بات یہ ہے کہ سابقہ دوروں میں جو لوگ ٹیچر بھرتی ہوتے تھے ان میں زیادہ تر پولیٹیکل لوگ, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے 2 نمبر ڈگریاں لے لی, جیلی ڈگریوں پہ آ گئے. جو بجھے ہوئے چراغ ہیں ان سے روشنی پیدا کی جاتی تھی, بجھے ہوئے چراغ سے روشنی کے لیے کیا جاتا تھا. بہت سے ٹیچر ایسے ہیں جو 3ری 4تھی کی کتاب نہیں پڑھا سکتے, ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, انہیں کبھی کچھ کریں گے یا پیکیج آپ انہیں دیتے رہیں گے؟ ان کو بھی کچھ نکالنے کا پروگرام ہے؟ دیکھیں نکالنے کا نہیں, ان کو بہتر کرنے کا پروگرام ہے.
آپ نے جو بات کی, ہم پہلی دفعہ ٹیچر ٹریننگ اس دفعہ جو سنگل نیشنل کریکولم پہ ہو رہی ہے, میں آپ کو ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں, ضرور اس بات کو سنیں. اس وقت سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ٹریننگ ہو رہی ہے. پہلی دفعہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں ہم آدھے ٹرینر پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر آئے. اتنا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ جب حکومتی بندہ نا وہ کام کرنے کے لیے کم تیار ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے گارنٹیڈ نوکری ہے. جب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بیچ میں آئے تو آپس میں کمپٹیشن پیدا ہوا ہے. جب کمپٹیشن پیدا ہوا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے کتنے بہترین رزلٹ آ رہے ہیں. کیونکہ مجھے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے کہا جی اتنا زبردست سسٹم ہے, جس طرح ہماری ٹریننگز ہوئی ہیں زبردست ہے, مگر انہوں نے پھر خامیاں بتائیں جو ہمارے ٹیچرز کے اندر تھی. سو وہ ان کو مدد کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے کہ ان خامیوں کو دور کس طرح کیا جائے. تو یہ پہلی دفعہ کولیبریشن ہو رہی ہے جو آپ نے بات کی اس کے لیے. میں آ رہا ہوں آگے. جی آپ بتائیں. آپ نے 3 سال لگے آپ کو بھی مکمل ڈیجیٹلائز کرنے میں بھی نہیں ہو سکا, تو یہ ایک چیلنج نہیں گورنمنٹ کے محکمے میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے 3 سے 4 سال چاہیے. تو دوسرا یہ بتائیے گا, اب آپ ڈیجیٹلائزیشن تو کر چکے, تو دوسرا ترقیاتی کام جو اسکولوں میں گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بجٹ بڑا محدود رہتا ہے, تو اس کی طرف کب بجٹ میں اضافہ ہوگا, کب جو ہے اسکول زیادہ بنیں گے تاکہ جو انفراسٹرکچر کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. آپ کا پہلا سوال کہ میں بتا دوں کہ اس میں ٹائم کیوں لگتا ہے. اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ نے یہ پہلے کبھی اس کی ٹیکنالوجی تو استعمال کی نہیں گئی تھی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سب کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ بات غور سے سنیں, 93% بچوں کے بے فارم جو اس وقت گورنمنٹ سکولز کے اندر ہیں ہمارے پاس, 93%, جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہمارا بچہ کہاں پہ کدھر ہے. آپ دیکھیں کہ پیف میں آج تک پتہ نہیں تھا کسی کو کتنے بچے ہیں, پہلی دفعہ ہوا ہے. پیف کا ڈیٹا ہر بچے کا بے فارم ہمارے پاس ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے سکولز ہیں پبلک سکولز, 93% کا ہمارے پاس بے فارم ہے. یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. ٹائم اس سے لگ رہا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے. 13 ملین صفحے ہم نے سکین کیے ہیں, یہ کوئی تھوڑے دن کی کام, ہیوج. تو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی 5 سال کے اینڈ پہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ آپ کے فون پہ چل رہا ہوگا. آپ کے فون پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. جو چیز آپ نے ڈھونڈنی ہے, جو چیز آپ نے کرنی ہے, آپ نے صرف اپنے فون سے کرنا. میں آ رہا ہوں سر بجٹ کا. دیکھیں جی اس دفعہ جو ہم سب سے بڑا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں نا, سب سے بڑا, یہ بھی ریولوشنری سٹیپ ہوگا انشاءاللہ تعالی, جو ہم اپ گریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. جو ہم دنیا میں اسکول بلڈنگز, یونیورسٹی بلڈنگز صبح دوپہر شام استعمال ہوتی ہیں, رات کو بھی استعمال ہوتی ہیں, ہم 2 بجے بند کر کے ان کو چلے جاتے ہیں. سو اس دفعہ انشاءاللہ تعالی 7 سے 8 ہزار اسکول, کیوں یہی نمبر ہے نا صحیح والا, فیز 1 کے اندر 7 سے 8 ہزار اسکول پرائمری سے ہم ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں. انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کے تحت, جو کہ دوپہر کو پرائمری اسکول جو ہے وہ ایلیمنٹری بن جائے گا. اور اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے جو پیسے مانگے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو اپروو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے ہفتے کے اندر اندر. اور آپ دیکھنا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا سٹیپ یہ ہوگا. بتائیے گا کہ جو ٹیچر اسکولوں میں پڑھانے کی بجائے ڈیپوٹیشن کو دوسرے اداروں میں جوڑتے ہیں, انہیں واپس لانے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ سر ہم نے تو سب سے بڑی چیز کی, جو آپ کو پتا ہوگا ٹیچرز ڈیپوٹیشن میں ملک سے باہر چلے جاتے تھے, کہ 2 سال کے لیے چلے گئے, سیٹ بھی رکھی ہے, ان کی نوکری بھی قائم ہے, اور تنخواہ بھی مل رہی ہے, اور سب چیزیں جو بھی ہے, مگر وہ ملک سے 2 سال میں نے وہ بند کر دیا. سب سے پہلے تو میں نے وہ بند کیا. ہمارے سسٹم میں یہ بات ہے سر کہ ایک سسٹم میں ایک ٹیچر کا بتایا جا رہا ہے جی 4 سال سے باہر ہیں, عموماً 3 سال ڈیپوٹیشن ہوتی ہے. اب 3 سال سے اوپر ہے تو سسٹم آٹومیٹکلی اس کو روکے گا اور بتائے گا کہ ڈیپوٹیشن پہ, اور ڈپارٹمنٹ جو ہمارے واپس لے رہے ہیں, جو باہر کے آئے ہیں ان کو واپس بھیج رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے دوسرے محکموں میں کیوں جاتے ہیں جب سے وہ ٹیچر میں اسکولوں میں پڑھانا ہے اس جگہ نہیں, جو ہمارے دیکھیں جی, جو ہمیں اس وقت ہمارے سسٹم جو ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے اس کے تحت پتہ لگتا جا رہا ہے ان کو, تو ہم واپس بلائے جا رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ اس میں ریکوری پوری ہوگی. جی میڈم. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولس نے فیسیں بہت زیادہ بڑھائی ہیں, ایک تو فیس میں اضافہ کیا 1.5 سال سے کووڈ کی وجہ سے, آپ کو بھی پتہ ہے کتنے اسکولس کھلے اور کتنی کلاسز ہوئی ہیں, انہوں نے اینول چارجز بہت زیادہ لیے ہیں, جس کی وجہ سے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں. ہر پرائیویٹ اسکول نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے. اس وقت اسکول جو ہے آن لائن کلاسز دے رہے ہیں, کچھ کلاسز دے رہے ہیں, اور کچھ نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں. تو یہ کیا سسٹم چل رہا ہے یہاں پر, اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں, چیک اینڈ بیلنس. میں آپ کو بتا دوں,
کل ہی میری سیکرٹری صاحب سے بات ہو رہی تھی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، کیسر صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم جو پرائیویٹ اسکولس کا ایکٹ لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر میڈم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم کانسٹیٹیوٹ کر رہے تھے نا ایکٹ کو، تو ہم نے پرائیویٹ اسکولس کو بھی انوالو کیا تاکہ بعد میں وہ نہ آئیں کہ جی ہم سے آپ نے بات بھی نہیں کی اسٹیک ہولڈر سے اور اس کو بنا دیا. یہ سارا لاء تیار ہے انشاءاللہ تعالی. یہ لاء ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو چکا ہے، یہ اسپیشل کمیٹی سے بھی ہو چکا ہے. یہ آج نہیں تو کل یہ سی ایم کے پاس جائے گا اور وہاں سے کیبنٹ جائے گا. اس کے اندر کوئی بھی فی نہیں بڑھا سکے گا جب تک آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں ہوگی کہ کس وجہ سے فی بڑھائی جا رہی ہے. جو 5% ہے وہ الاؤ ہوگی، وہ تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، وہ تو پرانا ایک چل ہے. آپ یہ سوچیں کہ 1984 سے ابھی تک کسی نے اپڈیٹ نہیں کیا اس ایکٹ کو. 1984 سے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لوگوں کے سیلف انٹرسٹ ہے. یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اور آپ دیکھنا اس کے اندر بہترین سے بہترین چیزیں. اور یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑی سختی کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو کہ ریزنیبل ہے. آپ نے فیس بڑھانی ہے، وجہ بتائیں. آپ نے 50% بڑھانی، کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ نے 10% بڑھانی ہے، کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا. اس کے بغیر جو 5% سے اوپر جائے گا وہ دیکھا جائے گا کیوں بڑھا. یہ ساری چیزیں پوری اتھارٹی کے اندر آ رہی ہیں. جی آپ کی دوران بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کہی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے. تو یہ بھی انتخاب آپ نے کیا ہے کہ ماضی میں کرپشن بھی ہوئی ہے. ٹیچرس ٹرانسفر سے ریلیٹڈ آپ نے آن لائن کر رہے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. آپ نے گزشتہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ رانا مشہور صاحب نے کے حوالے سے آپ مختلف اداروں میں جائیں گے جنہوں نے کرپشن کی کافی ایک داستان ہے. اور ٹیچرس ٹرانسفر کے حوالے سے بھی کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے، اربوں روپے کی. اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. وہ ذرا ڈیٹیلز ہمیں بتا دیں. اور رانا میں نے آپ کو اگر آپ آن لائن کر دیا ہے، کتنی کرپشن آپ نے بچائی گزشتہ سال؟ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں بتا چکا ہوں. شاید آپ تھوڑا لیٹ آئے ہوں، آپ کے ساتھ پرانا تعلق ہے. دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرپشن ہوئی کس طرح. اگر میں چاہتا کہ چینج نہ آئے، اسی سسٹم پہ چلیں. 70,000 ٹرانسفرز ہوئی اس سال کے اندر. ٹھیک ہے جی، میں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگانی تھی کہ جی 5 کروڑ روپیہ مہینہ ایک بیگ میں میرے دفتر میں آ جانا چاہیے. ایک بندے کی ڈیوٹی لگانی تھی صرف، اور وہ اس بیگ وہ 5 کروڑ روپیہ میرے دفتر آرام سے پہنچ جایا کرنا تھا. 5 کروڑ کا کیا مطلب ہوا؟ 12 مہینے 5 کروڑ 60 کروڑ روپیہ، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2.5 ارب کی کرپشن ہے. اگر منسٹر 60 کروڑ روپیہ لے رہا ہے، کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں لے رہا. تو کرپشن یہ تھی کہ کیش کا بیگ آرام سے منسٹر کے پاس آیا خاموشی سے، اسی طرح چل رہی ہے. ٹرانسفرز کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا ثبوت کیا؟ کسی نے کوئی رسید دینی ہے؟ کسی کے اکاؤنٹ میں تو نہیں پیسے جا کے جمع کرانا. میں نے تو آپ کو سمپل سی ایگزامپل دے دی ہے کہ 70,000 ٹرانسفرز، 50,000 منیمم تھی. 50,000 سے 1.5 لاکھ رشوت. یہ سارے گواہ بیٹھیں گے، سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. اور منیمم پہ 3.5 ارب. 3.5 ارب میں سے منسٹر کہہ رہے جی 60 کروڑ دے دیں، وہ بیگ آ گیا. جی 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 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جہاں پر پیشہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہر سال انٹیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ جو ابھی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں نوجوان بالکل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی ایک پرماننٹ جاب ہو، نہ کہ یہ جو کانٹریکچوئل جو اگر 12-15 ہزار روپے پہ نوکریاں جو دی جا رہی ہوتی ہیں. آپ چاہ رہے ہیں پرماننٹ ہو؟ نہیں، کانٹریکچر. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے 6 ڈسٹرکٹس کے اندر انٹرنز کا، جو ہم سمجھتے ہیں بارڈر کا ایریا ہے، جہاں ہارڈ ایریا بھی کہتے ہیں، وہ ہم نے اپروو کر دیا انٹرنز کے لیے. جو لوکل لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، کوئی ٹیچر وہاں پہ آپ کو پتہ جانا نہیں چاہتا تھا. آپ ہمیشہ سنتے تھے جی یہاں ٹیچر جانا نہیں چاہتے، یہاں نہیں جاتے کیونکہ ہارڈ ایریا ہے. اس کے لیے دیکھیں، میں آپ کو پھر بتا دوں، میرا بھائی جو یہاں پہ بیٹھا ہے، کہ پہلی دفعہ پھر یہ ہوا ہے کہ ہم نے کہا ہے لوکل لوگوں کو وہاں سے ہائر کریں آن کانٹریکٹ، جو این ایس پی کے تھرو ہائر ہوں گے اور وہیں پڑھائیں گے، تاکہ وہ پرابلم ہی نہ آئے کہ جی میں نے یہاں رہنا نہیں ہے اور میں نے وہاں جانا نہیں ہے کیونکہ یہ ہارڈ ایریا ہے. ہم لوکل لوگوں کو 6 ڈسٹرکٹس کے اندر جو اپروو ہوئی ہیں ان کو وہاں پہ ہائر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سر ہم ٹیچرز کو ہائر کرنے کی الگ سمری ہم نے چلا کے ابھی بھیجی ہے. اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک میسو نمبر. سر جو اسکول اپ گریڈ کیے گئے تھے وہ ابھی بھی پرانے ٹیچرس کے ساتھ ان اسکولوں کو چلا رہے ہیں اور 2 سال بھی مکمل ہونے والے ہیں.
कौन से वाले? जो अपग्रेडेशन हुई थी जिनकी पहले, उनको अभी तक टीचर नहीं मिल सकते। अच्छा 1227, वो इसी के अंदर हम डाल रहे हैं नंबर, और मेक श्योर कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर एक पूरा हम एक टीम बिठाने लगे हैं और इसकी प्रॉपर अब फंडिंग शुरू होनी, क्योंकि देखें वो हमने चलाया, एक सैंपल बनाया था देखने के लिए कि किस तरह सब चीज़ें होंगी, मगर ये जो 1200 स्कूलों की आप बात करें जो हमने अपडेट किए थे, वो भी इनके साथ शामिल करके इन्हीं फंड्स में से उनको भी चीज़ें दी जाएंगी। उनके टीचर्स बताइएगा, लाहौर में आपने 100 स्कूल बनाने थे किराए की इमारतों में, उनको ऐलान हुए को 1.5-2 साल हो गए, क्या फिर इसके साथ साथ कोई 100 मॉडल स्कूल बनाने थे, उसको भी 2 साल हो गए। फिर इसके अलावा आपने ऐलान किया था कि मोबाइल स्कूल बनाएंगे, उसको भी 1.5-2 साल हो चुके हैं। ये सब के सब सर 1.5 साल से हम कोरोना के अंदर हैं, अब हम क्या करें कि 1.5 साल से हम कभी स्कूल खोलते हैं बंद करते हैं, स्कूल खोलते हैं बंद करते हैं। सो जब तक हम वापस नॉर्मल रूटीन पे नहीं आते तो हम किस तरह स्कूल्स को खोलते हैं? हम बल्कि उन स्कूलों के पैसे जो है वो हम क्लासरूम्स पे लगा रहे हैं, जो मिसिंग क्लासरूम्स हैं लाहौर के अंदर ना, वो हमने पैसे उधर लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि पैसे पड़े रहें, ज़ाया ना हो। उनको हम कह रहे हैं कि एडिशनल क्लासरूम्स, आपको पता है लाहौर में कितनी ज़रूरत है और फर्नीचर की कितनी ज़रूरत है, इन दोनों चीज़ों फर्नीचर को ज़्यादा छोड़ के एडिशनल क्लासरूम के ऊपर नंबर 1 फोकस किया जा रहा है। जी मैडम, ये बताइएगा कि जो अब एग्जाम्स दिए जा रहे हैं 18 जून से, वो एक असेसमेंट के तरीके का आप समझते हैं कि वाकई बच्चों को इस तरीके से जांचना बेहतर है? 1.5 साल में तो उन्होंने क्लासेस कितनी क्लासेस ले ली बच्चों ने? देखिए जितना कंडेंस कर दिया ना सिलेबस को, वो हमने पूरी कोशिश की करने की। उसके बाद हमने जो एग्ज़ामिनेशंस भी किए वो उस लेवल के नहीं है जो हर साल होते हैं, ठीक है। हमने उसको MCQs में भी डाला है ताकि और आसानी पैदा हो। सो इसलिए जो भी कर सकें, देखें एग्ज़ाम के बगैर 2 साल पास कर देना, आप किस किस्म के लोग तैयार कर रहे हैं आपको भी पता है, मुझे पता है, फिर कितनी ज़्यादा हम अब कितने नुकसान में हैं। सो एग्ज़ाम होंगे इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में, और जिस तरह मेरे भाई यहाँ पे कह रहे थे छुट्टियों का, तो छुट्टियाँ भी हो जाएंगी और फिर इंशाल्लाह ताला हम अगस्त पर से नया साल शुरू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जब PTI की गवर्नमेंट आई तो पहले खान साहब दावा करते थे कि 90 रोज में कर्फ्यू का खात्मा कर दिया जाएगा। आज आपने ऐलान किया 90 रोज के अंदर लीव प्रमोशन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, तो 90 क्या PTI के लिए कोई चले, या क्या? मैं 90 से ऊपर कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ, मगर इंशाल्लाह ताला हो 90 दिन के अंदर ही जाएगा। एक ही चीज़ रह गई सर, प्रमोशन इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगी। आप देख लें, मैं PITB का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि PITB हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस। चेयरमैन PITB असफर साहब जो हैं, उनकी टीम मेरे साथ यहाँ बैठी भी है, ज़बरदस्त रोल है इनका। इन्होंने पूरी कोऑपरेशन के साथ ये काम किया और पूरी मेहनत के साथ किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू PITB। डॉक्टर साहब, लाहौर के कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी बिल्डिंग में बने हुए हैं, मगर वो बिल्डिंग हुकूमत के नाम नहीं है, किसी और के नाम है। पुराने दौर में स्टामों पे ले लिया, वो हुकूमत के नाम इंतकाल नहीं हुआ और हुकूमत ने वहाँ बिल्डिंगें बना दी है। कम से कम 300 स्कूलों के बारे में ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल अभी तक उन सबका माल कान के पास है कि नाम है रिकॉर्ड में। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम सारे पंजाब से डाटा इकट्ठा करें, सिर्फ लाहौर से नहीं। लाहौर के 300 का नाम आपने मुझे देना है, ठीक है। इसमें आप भी हमारी मदद करें ना, सिर्फ सवाल करना तो बड़ा आसान है, हमारी मदद भी ज़रूर करें। सो इसलिए 300 का नाम इन्होंने देना है और बाकी जो है पंजाब से मंगवा रहे हैं उनको म्यूटेट करने के लिए। जी सर, जी प्लीज़ सर, एक सेकंड, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। आखिरी सवाल जी, किस चीज़ की? हाँ, देखें, हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, ठीक है, 4 लाख की। अगर शाम के वक्त हम थोड़ी सी मदद ले लें किसी एक्स्ट्रा काम के लिए, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे गुनहगार ना ठहराएं। मैंने कोशिश कर रहा हूं कि टीचर्स की ज़िंदगी जो है आसान से आसान करके उनके टीचिंग के ऊपर लगाया जाए। मगर अगर अभी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो शाम के वक्त उनको करनी पड़ती है, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी ख़त्म किया जाए। मगर वो पेड एक्टिविटी है और मैं चाहूँगा इंशाल्लाह ताला, आपने आज देखा जो चीज़ें हम करने गए हैं, कोई सोच भी नहीं रहा था ये चीज़ें करने के लिए। सो इसलिए इंशाल्लाह ताला बेहतरीन। बहुत शुक्रिया मीडिया का, बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। स्कूलों को करने का प्रोजेक्ट कब हो जाता है?